کتاب کی عزت مصنف کے حوالے سے ہوتی ہے۔ تقرب محبوب کے نزدیک آنے کا نام ہے یا تمہارا اس کے قریب جانے کا۔ جہاں تک ممکن ہو لوگوں کو سکون دو اور ان کے ساتھ نیکی اور خیر خواہی کرو، اس طرح تمہارا اپنا کام بن جائے گا۔ تعلق کو کسی کام کے لیے استعمال نہ کرو۔ اگر معاشرہ غرق نہیں ہو رہا تو سمجھو کہ تمہاری مدد ہو رہی ہے۔ کافر نیکی کرے تو یہ اس کی مہربانی ہے، اور اگر مومن نیکی نہ کرے تو سمجھو وہ برباد ہو گیا۔ جن کا محبوب فانی ہے ان کے لیے موت افسوس کی بات ہے، اور جن کا محبوب باقی ہے ان کو افسوس نہیں ہوتا۔ یاد کا نام زندگی اور بھول جانے کا نام موت ہے۔ دنیا دار کے لیے تکلیف سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ دیندار بن جائے۔ خوشامد جھوٹے انسان کی سزا ہے اور یہ جھوٹے آدمی کا عمل ہے۔ اگر خدا کو نہ چھوڑو تو مشکلات ترقی دیتی ہیں، سختی کو موم بناتی ہیں اور حساس طبیعت بناتی ہیں۔ بری تعلیم سے بہتر ہے کہ انسان بغیر تعلیم کے رہے، کیونکہ بد تعلیم کی اصلاح کرنا بڑا مشکل ہے اور بے تعلیم کی اصلاح ہو جائے گی۔ خدا کے ساتھ وابستہ ہونا زندگی ہے اور خدا سے غافل ہونا موت۔ آپ تقاضا چھوڑ دیں، شکایت کرنا بند کر دیں اور گلہ بند کر دیں تو زندگی آسان ہو جائے گی۔ جب ڈر پیدا ہونا شروع ہو جائے تو سمجھو کہ اعمال غلط ہو گئے۔ دوست کو دوست کہنے سے پہلے تحقیق کر لو، اور اگر دوست بن چکے ہو تو اس کی حفاظت کرو۔ جب تک آپ خود سچے نہیں ہوتے آپ کے لیے سچ کی تلاش بے معنی سفر ہے۔ اگر خدا آپ کو اپنا تعلق دے دے اور پیسہ نہ دے تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ سب سے خطرناک دشمن وہ ہے جو دوست بن کے آئے۔ رشوت اپنے معصوم بچوں کو نہ کھلانا، ورنہ وہ برباد ہو جائیں گے۔ مشکلات اچھے آدمی کے لیے اچھی ہوتی ہیں اور برے آدمی کے لیے بری ہوتی ہیں۔ آپ اپنی طاقت اور اچھے لباس کے باوجود دشمن کے لیے ناقابل ذکر ہیں، اور اپنی کمزوری کے باوجود دوست کے لیے قابل ذکر ہیں۔ نیت اگر بیان ہو جائے تو ارادہ کہلاتی ہے، اور ارادہ اگر اندر رہ جائے تو وہ نیت کہلاتا ہے۔ ایک سجدہ قبول ہو جائے تو پوری عبادت قبول ہو جاتی ہے۔ جس ذات سے تم نعمتیں مانگ رہے ہو اس سے تم اسی کو مانگو۔ باطن جو ہے خدا کی مہربانی سے ملتا ہے۔ بہت سے آدمیوں کی دعاؤں کے باوجود اگر کوئی شخص مر گیا تو آپ یہ نہ کہنا کہ خدا نے کیا کر دیا۔ اگر موجودہ لمحے میں، تکلیف دہ لمحے میں، موجودہ زندگی میں اور تلخی والے واقعات میں آپ کو خدا کے احسان کا لطف نہیں آ رہا تو سمجھو کہ ابھی تک آپ نے خدا کو قبول نہیں کیا۔ خدا نے کچھ لوگوں کو پیسہ دے کے آزمایا اور کچھ کو غریبی دے کے آزمایا۔ ایک کے لیے پیسہ الجھن ہے، دوسرے کے لیے غریبی الجھن ہے۔ بات صرف پیسے کی نہیں بلکہ ایمان کی ہے۔ خواہشات کو ضد کی حد تک نہ پھیلاؤ تو سکون مل جائے گا۔ اچھے عمل کی یاد کو ایک برا لفظ ہمیشہ کے لیے تباہ کر سکتا ہے۔ برے کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آؤ تو اس کا عمل خود بخود بدلنا شروع ہو جائے گا
اور پھر خدا کی رحمت ہو جائے گی۔ مرنے سے پہلے مرنے کا راز ایسا ہے کہ جس نے سمجھ لیا وہ مر گیا، اور جس نے نہ سمجھا وہ مارا گیا۔ خدا نے جو نعمتیں دی ہیں ان کا یہی شکر ہے کہ تکلیف برداشت کرو۔ احسان معافی کا اگلا درجہ ہے۔ دوسروں کو حقوق سے زیادہ دینا احسان ہے۔ کھلی آنکھ کے ساتھ اگر توجہ بند ہونے لگ جائے تو آنکھ بند رہنا بہتر ہے۔ خوشی تعاقب کا نام نہیں بلکہ ٹھہرنے کا نام ہے۔ جب کمائی نہ ہو اور رزق موجود ہو اور حرام بھی نہ ہو تو اس کو رزق کریم کہتے ہیں۔ رات کو سونے سے پہلے سوچو، کہو کہ خدا آج کے دن کی غلطیاں آج ہی معاف کر۔ جس دن آپ کی زندگی ایک راستے کا سفر ہو گئی اس دن آپ رضا میں چلے گئے۔ وہ فاقہ بہتر ہے جو دل کو بیدار کر دے، بجائے اس کے کہ فاقہ ٹالتے ٹالتے دل ہی ٹل جائے۔ وہ عظمت جس کے ساتھ محبت کا عنصر شامل ہے ہم اس کو عظمت کہتے ہیں۔ کوشش جس مقصد کے لیے کی جاتی ہے اس مقصد کا حصول ضرور ہونا چاہیے۔ جس دل میں عاجزی پیدا ہو جائے اس میں غرور پیدا نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ نے اپنے بھائی پر رحم نہ کیا اور خدا کا حکم نہ مانا تو آپ دنیا دار ہو گئے اور عذاب میں مبتلا ہو گئے۔ دانائی کیا ہے؟ دنا کی تابع داری یعنی حکمت والے کی تابع داری۔ کسی برے آدمی کو اس طرح ڈھال دینا کہ وہ زندگی میں اچھا نظر آئے، یہ بھی احسان ہے۔ سخی وہ ہے جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے لیکن پیسے سے محبت نہیں ہوتی۔ اگر آپ کسی صاحب یقین کے ساتھ چل رہے ہیں تو اس سے یقین کی دولت ملتی رہے گی۔ ایمان پر دو چیزیں حملہ کرتی ہیں، تسکین وجود اور پیسے کی محبت۔ جو چیز مرنے کے بعد تمہارے بغیر چل جائے وہ چیز زندگی میں اپنے بغیر چلنے دو۔ معلوم پر فخر کرنا جہالت ہے اور نامعلوم کا احساس کرنا علم ہے۔ سچا پیر سچے مرید کی تلاش میں ہوتا ہے۔ تصوف وہ علم ہے جو ہمیں حقیقت سے آشنا کراتا ہے۔ جہاں سے رضائے الہی شروع ہوتی ہے وہاں سے دانائی شروع ہوتی ہے۔ گروہ دو ہی ہوتے ہیں، ایک خیر کا اور دوسرا شر کا۔ اپنی بلندی کو ضرور تلاش کرو۔